سہیل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، نگران حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے جس اختیار کی بات پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کی بات کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی، اور یہی نہیں بلکہ نگران حکومت 29 ارب کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ جاری کرنے کے لیے نگران حکومت کافی ایکٹیو بھی دکھائی دے رہی ہے۔ سنا دیکھیے، یہ سٹوری آج ٹیلی نیوز پر ہم نے ہی بریک کی۔ معاملہ یہ ہے کہ قطعاً ماضی کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جب نگراں حکومت کی جانب سے ترقیاتی اسکیمیں منظور کی گئی ہوں یا پہلے سے منظور شدہ اسکیموں کے لیے فنڈز کا اجرا کیا گیا ہو۔ اس دوران کوئی ایسی ایکٹیویٹی ماضی میں نہیں کی جاتی رہی، لیکن ہم نے جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے یہ ماضی سے بالکل ہٹ کر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایون نگران وزیراعظم کے نام کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی نہیں لکھا جاتا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے غیر معمولی ایسے کام ہوئے ہیں جو ماضی میں نہیں ہوئے۔ شاید کاکڑ صاحب کے دل کے اندر بہت درد ہے، وہ بہت سے بڑے بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، معاشی ترقی کی رفتار کو بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں، 2-4 ماہ کے اندر انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی میکسیمم دینا چاہتے ہیں، حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، تو سارے غیر معمولی کام ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹیز پہ وزٹ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں شاید اس سے پہلے کسی نگراں وزیر اعظم نے نہ کیا ہو۔ بالکل ایسا تھا۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا، مسلسل وہ اصرار کر رہے تھے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پھر نون لیگ کے کچھ دوستوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کنونس کیا کہ جو رواں مالی سال کے دوران جو ترقیاتی اسکیموں کے لیے 90 ارب روپے منظور کیے گئے تھے، اس میں سے 61 بلین روپیز پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی آخری 40 دنوں میں منظور ہو گئے تھے، کچھ ریلیز ہو گئے تھے، کچھ ریلیز ہونا باقی ہیں، باقی 29 ارب موجود ہیں۔ تو آپ نئی ترقیاتی اسکیم منظور بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے فنڈز بھی جاری کر سکتے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے، نگران وزیر اعظم انور کاکڑ صاحب نے ایک لیٹر لکھا کابینہ کیبنٹ کو سمری بھجوانے سے متعلق، اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک سٹیئرنگ کمیٹی قائم کی جائے جو ہوتی اسی مقصد کے لیے ہے۔ اب قومی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ہمیشہ وہ کمیٹی بنتی رہی ہے، قومی اسمبلی کا اس وقت وجود نہیں ہے۔ انہوں نے 9 سینیٹرز کو اس میں ڈالا، 4 نگران وفاقی وزراء کو ڈالا، اور اس کے بعد انہوں نے 24 رکنی کمیٹی بنا دی جس کے اندر بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اور اس کمیٹی کو امپاور کر دیا گیا ہے کہ آپ 29 ارب روپے جو باقی اس وقت موجود ہے قومی خزانے میں، آپ مختلف ڈسٹرکٹس میں، مختلف تحصیل میں، شہروں میں، گاؤں میں مختلف سکیمز کے لیے آپ یہ جاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ امتحان ہے کہ وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں، چونکہ بہت سے ایسے فیصلے جب وفاقی حکومت نے کیے ہیں تو سمری موو کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کنکرنس لی جاتی ہے۔ اس معاملے کے اندر یہ پریکٹس بھی نہیں ہوئی، لیکن جو اس کمیٹی کا جس کو چیئرمین بنایا گیا ہے ان کا تعلق بھی ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت گہرا رہا ہے، اور ان کے اوپر بہت سے سوالات بھی اٹھے ہیں، جو کہ اس وقت نگران وفاقی وزیر مواصلات ہیں شاہد اشرف تارڑ صاحب۔ تو یہ کمیٹی بن چکی ہے، اپروول ہو چکی ہے، فنڈ کا اجرا انہوں نے کرنا ہے، جو کہ اخلاقی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر کسی صورت اس ٹائم کے اندر کوئی فنڈز کا اجرا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت سے دیگر فیصلوں کی طرح ایک اور غیر معمولی فیصلہ کر کے ایک نئے ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔